فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قابل احترام دینی و میلی بھائیوں، آج کے اس درس میں انشاءاللہ سونے کے آداب میں سے دو ادب کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جائے گا، اور وہ دونوں چیزیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب صحیح بخاری سے ہوں گی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں ایک عنوان ذکر کیا ہے، باب وضع الید الیمنی تحت الخد الیمنی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان سوتے وقت اپنا داہنا ہاتھ داہنے گال کے نیچے رکھ لے، اس کا بیان ہے اس کے اندر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ذکر کی ہے۔ صحابی رسول کہتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اخذ مضجعه من اللیل وضع یدہ تحت خدہ ثم یقول۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے کے لیے جب بستر پر آتے تو اپنا داہنا ہاتھ داہنے گال کے نیچے رکھ لیتے، ثم یقول، اس کے بعد پھر کہتے، اللہم بسمک اموت و احیا، کہ اے اللہ میں تیرے ہی نام سے مرتا ہوں اور تیرے ہی نام سے زندہ ہوتا ہوں، یعنی موت اور زندگی یہ دونوں چیزیں تیرے ہاتھ میں ہیں، تیرے علاوہ کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہیں۔ تو اس حدیث سے جو بات ہمیں معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ انسان جب سونے کے لیے اپنے بستر پر آئے تو بستر پر لیٹتے ہی اسے سونے کی دعا نہیں پڑھنی ہے۔ بستر پر آیا، اس کے بعد میں اپنا داہنا ہاتھ داہنے گال کے نیچے رکھ لے گا، اس کے بعد پھر سونے کی دعا پڑھے گا، اس سے پہلے نہیں۔ اگلا باب ہے باب النوم علی الشق الایمن۔ اس بات کا بیان کہ انسان کو داہنی کروٹ سونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ ہم داہنے کروٹ سوئیں۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا آوى الى فراشہ نام على شقہ الایمن ثم قال۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر سونے کے لیے آتے تھے یا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے کی تیاری کرتے، نام علی شقہ الایمن، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم داہنے پہلو ہو کر سوتے تھے۔ اب تک ہم نے سونے کے آداب میں سے صحیح بخاری سے جو چیزیں پڑھی ہیں مختصر طور پر میں ان کا ذکر آپ کے سامنے کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے نمبر پر ہم نے یہ پڑھا یا ہم نے سنا کہ باوضو ہو کر کے ہمیں سونا چاہیے۔ اللہ کے رسول کی جو سنت ہے وہ یہ کہ وضو کر کے ہم بستر پر جائیں، بستر پر جانے کے بعد میں ہمیں داہنے پہلو پر سونا ہے، دائیں پہلو پر، داہنے کروٹ، اور ہمارا داہنا ہاتھ داہنے گال کے نیچے ہونا چاہیے۔ اتنی چیزیں کرنے کے بعد میں آخر میں ہمیں جو دعا ہے وہ دعا پڑھنی ہے۔ سونے کی جو دعائیں ذکر کی گئی ہیں آپ کے سامنے،
ان میں سے جو بھی دعا ہمیں یاد ہو اس دعا کو ہمیں پڑھنا چاہیے۔ یہ طریقہ ہے نبوی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے سویا کرتے تھے۔ اور ایک بات یاد رکھو میرے بھائیوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سونے کا یہ طریقہ بتلایا ہے، اگر ہم یہ ریسرچ کریں اور تحقیق کریں میڈیکل کے حساب سے کیا اس کے اندر فائدہ ہے یا نہیں، تو ہم دیکھیں گے کئی سارے فائدے ہمیں داہنے کروٹ سونے سے ملتے ہیں یا حاصل ہوتے ہیں۔ بہرحال اگر میڈیکلی طور پر کوئی بھی فائدہ نہ ہو، پھر بھی ایک فائدہ تو ہے داہنے کروٹ پر سونے کا، وہ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل۔ آپ کے طریقے کے اعتبار سے سونا ہے، اور اس پر انشاءاللہ جو بھی شخص عمل کرے گا اللہ رب العالمین اسے اجر دے گا، ثواب دے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے، آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔